عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے سب کی، اور آج القادر ٹرسٹ کیس تھا. ایک بار پھر پرویز خٹک صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے میری طرف دیکھا، میں نے ان کی طرف دیکھا. میں کچھ نہیں بولا، بس دل میں یہ خیال آیا کہ وفا کتنی اچھی چیز ہے، کاش ہر کسی میں ہوتی. عمران خان صاحب نے بنو واقعے پہ بہت ہی زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے، اور کلیئرلی یہ کہا ہے کہ امن ہی واحد راستہ ہے جس سے پاکستان آگے جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص، کچھ لوگ امن کے لیے نکلتے ہیں، امن مانگتے ہیں، ان پہ گولی نہیں چلانی چاہیے. جو گولی چلی ہے اس کے لیے خان صاحب کی طرف سے ہدایات ہیں صوبائی حکومت علی امین خان کے لیے کہ وہ اس پہ ہائی کورٹ کی سٹنگ ججز کی نگرانی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی حکومت کی طرف سے استدعا کریں، تاکہ اس واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات ہو اور جس نے یہ کام کیا ان کو قرار واقعی سزا ملے. عمران خان صاحب ہمیشہ سے پاکستان میں دہشت گردی کے بھی خلاف ہیں اور اپنے لوگوں کے خلاف ہر قسم کے آپریشن کے بھی خلاف ہیں. آپریشن تبھی کرنا چاہیے جب وہ صوبہ اور وہاں کے عوام وہ سمجھے کہ اب اس کی ضرورت ہے، یا ان کی اس میں سپورٹ اور ان کی مدد اور ان کی آشیرواد حاصل. خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے بھی جو صوبائی اسمبلی کا کی قرارداد آئی ہے کہ کسی بھی نئے آپریشن کے لیے خیبر پختونخوا کی عوام ابھی تیار نہیں، کیونکہ ماضی میں جتنے آپریشن ہوئے ہیں اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور کل جو لوگ نکلے ہیں امن کے لیے وہ بھی صرف تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، اس میں ہر جماعت کے لوگ تھے، ہر طبقہ فکر کے لوگ تھے، اور سارے سیاسی نہیں غیر سیاسی بھی بے شمار لوگ تھے. کوئی سیاست کے لیے نہیں آیا تھا، اپنے علاقے، اپنے بنو، اپنے خیبر پختونخوا کی امن کے لیے وہ کھڑے تھے. تو اس لیے ہم سب کل کے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ایک بار پھر بتا دوں، خان صاحب نے بہت غم و غصے کا اور افسوس کا اظہار کیا ہے، اور کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستانی عوام امن کی خواہش، امن کے لیے نکلیں اور وہ گولیوں کا نشانہ بنے، وجہ چاہے کوئی بھی. پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، اپنے ملک، اپنے صوبے کے امن کے لیے ہماری حکومت اور ہماری عوام ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف کھڑے رہے ہیں. ملک دشمنوں کے خلاف، پاکستان کے دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن فیڈرل حکومت کو اور ہمارے اداروں کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ پختون قوم، پختونخوا کی عوام اس روز کی دہشت گردی سے، اس مارا ماری سے، اس بندوق برداری سے، ان چیزوں سے تنگ آئے ہوئے، امن چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچوں کو قلم دو، ہمیں روزگار دو. ہمارے بچے پرائی لڑائی کا ایندھن نہیں بننا چاہتے. پچھلے 40 سال سے یہ ہو رہا ہے. باجوڑ میں جو ہوا، ممنگ میں، وزیرستان میں، نارتھ ساؤتھ پاڑا چنار میں، پشاور ویلی میں، بردان میں، ہر جگہ جہاں بھی خون گرتا ہے وہ بے گناہ پاکستانی پہ رکھتا ہے. یہاں ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس دہشت گردی کے افریج سے لڑنے کے لیے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے
پوری قوم کو ایک ہونا ہوگا, اکٹھا ہونا ہوگا. جہاں جہاں دہشت گردی کے خلاف ہمارا پاک فوج کا یا پولیس کا یا کسی بھی ادارے کا کچھ سپاہی یا جوان لڑتا ہے, وہ اکیلا نہیں ہے, قوم پیچھے ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر, سب سے بڑی جماعت کا بانی وہ جیل میں ہو, بے گناہ 350 دن تقریباً ہونے والے ہیں, بے گناہ 300 دنوں سے زیادہ آپ اس کو جیل میں ڈالیں, اس کی پارٹی کو تہس نہس کر دیں, اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے, خواتین کو پابند سلاسل کیا جائے, اور ظلم بالائے ظلم یہ ستم